ہے ایک ستون پہ گھڑی لگی. بتایا جاتا ہے کہ یہ ستون حجرہ فاطمہ میں ہے اور اس کا نام ہے ستون تہجد. تو ایک ذہن میں بات آتی ہے ستون تہجد یعنی یہاں پہ شہزادی نماز شب پڑھتی ہوں گی. کہا نہیں، یہاں رسول خدا نماز شب پڑھا کرتے تھے. یعنی ہر نماز شب کے وقت اللہ کا رسول نہ مسجد میں جاتا ہے نہ اپنے حجرے میں ٹھہرتا ہے، فاطمہ کے گھر آتا. نماز شب فاطمہ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے آج تک. ستون تہجد فاطمہ کے گھر میں. یہ سارے جملے یاد رکھیے گا. میں بطور تکبر نہیں کہہ رہا، لیکن ایک پروردگار نے سعادت دی. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا 20 سال سے آپ سے یہ جملے سن رہے تھے اور پھر موقع ملا آنکھوں سے جا کے دیکھا تو لطف دوبالا ہو گئے. آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ مجمع یہ چیزیں پہلے سنتا تھا، اب دیکھ کے آیا. جو باقی بچا ہوا مجمع انشاءاللہ اس کو بھی یہ موقع ملے گا. تو پیغمبر کے نماز شب ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے، رسول خدا کے لیے واجب. وہ نماز شب فاطمہ کے حجرے میں پڑھی جاتی تھی. حجرہ سیدہ کا ایک ٹکڑا آج بھی باہر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آج افسوس کر کے رہ جائے کہ مولانا بڑا دکھ ہوتا کہ مدینے گئے، حجرہ شہزادی کے حجرے میں جانے کا دل چاہ رہا تھا، حجرہ بند تھا، تو میں کہتا ہوں حجرہ بند تو کر دیا لوگوں نے، لیکن ایک ٹکڑا حجرے کا حصہ ہے آج حجرے سے باہر آ گیا. وہ شاید اسی لیے باہر آ گیا کہ ہم جیسے خوش قسمت مومنین کو وہاں جا کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو خیر، یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنتے جائیے، یاد رہیں گے. کبھی ہو سکتا کہ آپ کو اکیلے عمرے پہ جانا پڑے اور آپ زیارت کر کے آ جائے اور کوئی مومن کہے کہ حجرہ سیدہ میں نماز پڑھی، تو آپ کہیں کہ کون پڑھ سکتا ہے، وہ حجرہ تو بند رہتا. پھر وہ آپ کو بتائے کہ اے بدقسمت مومن، حجرہ سیدہ کا ایک حصہ آج بھی کھلا، جو باہر آ گیا ہے وہاں پہ جا کے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو آپ افسوس کریں کوئی بتانے والا نہ تھا. خیر، بہت زیادہ بات پھیل گئی. حجرہ سیدہ کا ستون تہجد. شہزادی کہتی ہے میں وہاں بیٹھ گئی. جیسے ہی بابا نے نماز ختم کی میں نے فوراً کہا بابا 4 باتیں آپ نے بتا دی، لیکن یہ تو بتائیے اس پہ عمل کیسے ہوگا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا فاطمہ سنو، اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے سوئے تو 3 قل هو اللہ تو پورا قرآن. پہلی بات پہ عمل ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہر رات کو، یہ ایک حدیث ہے جو میں رجب کے مہینے میں پڑھا کرتا ہوں، جس کے اندر امام معصوم نے چند چیزیں بتائیں کہ اللہ نے سب سے افضل مہینہ کون سا بنایا، اللہ نے سب سے افضل زمین کون سی بنائی، اللہ نے سب سے افضل عبادت کون سی بنائی، اللہ نے سب سے افضل انسان کون خلق کیا. ایک بہت لمبی حدیث ہے، خالی ایک جملہ. اللہ نے سب سے افضل ذکر کسے قرار دیا قرآن کے علاوہ؟ قرآن تو معجزہ. ذکر خدا میں سب سے افضل کون؟ وہ ہے تسبیحات 4. اور اس حدیث میں یہ جملہ آ رہا کہ بیٹی نے کہا بابا قرآن تو خیر سمجھ میں آ گیا کہ ہر رات سونے سے پہلے اس کو کیسے حاصل کر، مگر یہ جو آپ نے کہا ہر رات ایک حج اور عمرہ کرو، تو کیسے کر سکتے ہر رات حج عمرہ؟ پیغمبر نے کہا سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سو. جو یہ جملہ پڑھ کے سوئے گا ایسا جیسے حج اور عمرہ کر کے سو رہا. اور سنو، ہر رات سونے سے پہلے مجھ پر اور ماقبل کے انبیاء پہ درود پڑھ کے سو تو ایسا ہے کہ تم نے مجھے اور 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنا لیا. دو چھوٹی سی باتیں. حدیث میں 1,24,000 کا لفظ نہیں، حدیث میں ہے کل انبیاء. تو میں نے ذرا بچے سمجھ جائیں اس لیے لفظ کل کو 1,24,000 میں بدلا. دوسری بات کہ اس کے لیے نماز جنازہ کی جو دوسری دعا پڑھی جاتی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ والی دعا تقریباً یہی پیغام. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. چوتھی چیز، ہر رات کو تمام مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کرنا، خوش کرنا. یہ دیکھیں یہ آج کا موضوع ہے. ہم خوش کرنے جائیں گے وہ ہم سے ناراض ہوں گے، مگر جو وہ ناراض ہو رہے ہیں نا وہی ان کی خوشی. سمجھ میں آیا جملہ آپ کو؟ ہمیں ان کو راضی کرنا، مگر ہم راضی کرنے جائیں گے وہ ناراض ہوں گے، مگر وہ جو ناراض ہوں گے نا وہی ہم سے راضی ہوں گے. جیسے اگر آپ بیمار بچے کو صحت دینا چاہیں تو انجیکشن لگانا پڑے گا، وہ بچہ آپ سے ناراض ہوگا. مگر یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دیکھے گا
کہ اس ٹیکے کی وجہ سے وہ کتنی بیماریوں سے بچ گیا تو بڑا شکریہ ادا کرے گا۔ تو سنیے آپ، یہ جو ساری بات جو آ گئی نا، اس کا ایک مقصد کہا کہ بیٹی اگر ہر مومن اور مومنہ کو اپنے آپ سے راضی کرنا تو سونے سے پہلے ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سو۔ نماز جنازہ کی تیسری دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دیکھیں دوسری دعا تیسری دعا، ہر رات حکم کیا دیا رسول نے؟ ہر مومن اور مومنہ کو راضی کرو۔ طریقہ کیا بتایا راضی کرنے کا مقصد؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے سو، اے خدا ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما۔ دیکھیں یہ مسئلہ سونے کے آداب، کیسے سویا جاتا وہ بھی فاطمہ سکھا